ناظرین کرام، بطور مسلمان ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ میں نے جو ویڈیو دیکھی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے ہماری ریاست جو ہے وہ مسجدوں کو تالے لگا رہی ہے، مسجدوں کو سیل کر رہی ہے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا لاہور کی، میں آپ کو بات بتاؤں، لاہور چنگیا مسجدوں کی، یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں ماڈل ٹاؤن کے، انہوں نے پکڑ کے مسجد سیل کر دی، مسجد سیل کر دی جس میں نماز پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ہم نے اس کو سیل کر دیا، اللہ کے گھر کو ہم نے سیل کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہمارے لیے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر نے نہیں کیا، نہ ہی اسسٹنٹ کمشنر کی جرات ہے کہ وہ ایسا کام کرے، یہ کسی اور نے کیا ہے۔ یہ کل میٹنگ ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ اس کے اندر پراپرلی انوالو ہیں، مریم نواز صاحبہ اور باقی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو اہل سنت جماعت کی مسجد ہیں ان کو سیل کیا جائے گا، ان پر تالے لگائے جائیں گے اور ان کو سیل کر دیا جائے گا، اور مسجدیں سیل ہو چکی ہیں۔ ہم بطور مسلمان تباہ ہو چکے ہیں، ہم بطور مسلمان کس کے پاس جائیں؟ ہم اللہ کے گھر کو تو سیل کر چکے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم جان، اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے، ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ ہم بطور مسلمان کس طرف چل پڑے کہ مسجد وغیرہ جو بھی اہل سنت جماعت کی ہیں ان کو سیل کیا جائے گا، مطلب کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یار، وہاں پر لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آتے ہیں، اللہ کے گھر کو سیل کر دیا ہم نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم بطور مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا میں آپ کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا سعد رضوی صاحب اور اس کے بھائی انصر رضوی صاحب کا بارے میں تو کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی گولی بھی لگی ہے، یہ کچھ ٹی ایل پی کے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی گولی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ زخمی ہیں، اور جو سعد رضوی ہیں اس کے بارے میں کچھ افواہیں یہ ہیں کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہیں، یعنی کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کل ڈی آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ جی سعد رضوی جو ہے وہ ہماری حراست میں نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ٹریس کر لیا اور ہم ان کو بہت جلد جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے۔ اگر جناب آپ نے ٹریس کر لیا تھا، آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان کو گرفتاری کیوں نہیں ڈالی، عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کریں کہ آپ نے ٹریس کر لیا ہے، کہ ٹریس کر لیا اسے پیش کریں نا، باتیں نہ کریں۔ اب معاملات جو ہیں وہ ناظرین کرام بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ ریاست جو ہے نا، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے لیکن وہ ماں بن کے دکھا نہیں رہی، ریاست جو ہے وہ مزید معاملات کو بگاڑنے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ان کو کیا یہ بیٹھ کر معاملات حل نہیں ہو سکتے تھے؟ اب ٹی ایل پی کے لوگ، اور سما نیوز پر ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے مطابق تو 300-400 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن کچھ ٹی ایل پی کے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ 100 کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ایدھی سینٹر کے ایک بندے کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 500-600 بندے ہم نے زخمی جو ہے وہ شفٹ کیے ہیں، اور جو لاشیں تھیں وہ ہم سے پولیس والے لے گئے ہیں۔ اب یہ جو ظلم ہوا ہے، جو لوگوں کے پیارے مرے ہیں، چاہے وہ پولیس ہیں یا پھر وہ ٹی ایل پی کے کارکن ہیں یا کوئی عام بندہ ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا یہ باتیں مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ مذاکرات ہونے تھے۔ مذاکرات کی کہانی یہ ہوئی کہ ٹی ایل پی کے جو سعد رضوی ہیں ان سے رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ احتجاج ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور بات طے ہوگی۔ تو اس کے بعد ان کی فیملی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سعد رضوی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مرید کے آج اسٹے کر لیں اور صبح جو ہے ہم آپ کو جو ہے مذاکرات کریں گے آپ سے۔ لیکن مذاکرات کا ان کو کہا جاتا ہے، لیکن رات کو جو ہے ان کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، پولیس اسلام آباد سے منگوائی جاتی ہے، فیصل آباد سے، شیخو پورہ سے، جھنگ سے، لاہور کی پولیس ہوتی ہے، یہ ساری پولیس ملتی ہے، ساتھ رینجر ملتی ہے، اور دھاوا بول دیتی ہے، دھاوا بولتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، ادھر سے مزاحمت ہوتی ہے، ادھر سے مزاحمت ہوتی ہے، اس میں ایک ایس ایچ او صاحب بھی شہید ہوتا ہے، پولیس کے اہلکار بھی مزید شہید ہوتے ہیں، اور ٹی ایل پی کے لوگ بیچارے بہت بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں۔ وہاں پر سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ خدا کا واسطہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو نبی کریم کا واسطہ، آپ کو اپنی ماں کا دودھ کا واسطہ، کہ آپ جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، فائرنگ نہ کریں، شیلنگ نہ کریں، لوگوں کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ لیکن کوئی بات سننے والا نہیں ہے وہاں پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سعد رضوی اور انس رضوی کا کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں۔ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ وہ کہاں پر ہیں اور بتائیں؟ لیکن ریاست ہے ہی نہیں، ہر بندے کو مسئلے کا حل ڈنڈا ہی نظر آتا ہے، ڈنڈا مسئلے کا حل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ڈنڈے مار کر لوگوں کو ڈرا تو سکتے ہیں، دھمکا بھی سکتے ہیں، ان سے کوئی زبردستی بیان بھی دلوا سکتے ہیں، لیکن ان کی سوچ نہیں چینج کر سکتے، نظریہ نہیں چینج کر سکتے۔
اور میری تو ابھی بھی یہی جو ہے وہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں ٹی ایل پی کے ساتھ، اور ان کے جو لوگ ہیں جو بھی ہیں آخرکار مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا، تو مذاکرات کریں. یہ مسجدیں سیل کرنے سے، ڈرانے سے، دھمکانے سے، لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس سے کروانے سے مسئلے نہیں حل ہوتے. تو ریاست کو ذرا صبر سے کام لینا ہوگا اور معاملات کو جو ہے وہ صلح کی طرف لے کے جانا ہوگا. اگر آپ اس طرح کرتے رہے، اس طرح چلتا رہا، تو یہ جو نفرت ہے نا یہ بڑھ جائے گی، اور جب یہ نفرت بڑھے گی نا اداروں کے خلاف، اور یہ بہت بڑا نقصان دہ ہوگی. دیکھیں نفرت اب بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی پیک ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی، ورکر جو ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں اداروں سے، ٹی ایل پی کے لوگ بھی نفرت کرنا شروع ہو گئے اداروں سے، تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کو ناراض کرنے کا مقصد ہے آپ نے 70% لوگوں کو ناراض کر دیا ہے، جو 70% پاکستانی ہیں ان کو ناراض کر دیا. دوسرا خبر ہے سہیل خان افریدی جو کہ تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس وقت پہنچے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. ان کو جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. انہیں وزیر داخلہ کو جو ہے وہ خط لکھا، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور اس کے باوجود بھی وہ پشاور ہائی کورٹ گئے تھے. پشاور ہائی کورٹ سے سیدھے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں. وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی ہے، اور وہ باہر کھڑا ہے اڈیالہ کے، وہ مٹی کھا رہا ہے. مطلب کس طرف کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم بطور مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی چیز محفوظ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. کسی کو مرضی اٹھا کے لے جاؤ، بھیڑ بکریاں ہیں، کسی کو مرضی جوتے مارو، کسی کو مرضی اٹھا لو، کسی کے گھر کا چار دیواری کا تقدس پامال کر لو، کسی کو لوٹ لو، کسی کو جو مرضی کر لو، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. کیوں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب بہت ہی یہ فکر کی بات ہے کہ سعد رضوی انصر رضوی نہیں ہے، ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، نہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی ویڈیو آتی ہے، نہ ان کی فیملی کو تصدیق کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہے. اور ریاست جناب دھمکیوں پہ دھمکیاں لگا رہی ہے. ڈی آئی جی صاحب آتے ہیں، وہ کچھ اپنا ہی حساب کتاب لگایا ہوا انہوں نے. یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے. ہم نے اس کو سیل کر دی، اللہ کے گھر کو ہم نے سیل کر دیا. اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہمارے لیے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر نے نہیں کیا، نہ ہی اسسٹنٹ کمشنر کی جرات ہے کہ وہ ایسا کام کرے. یہ کسی اور نے کیا ہے. یہ کل میٹنگ ہوئی ہے، مریم نواز صاحب اس کے اندر پراپرلی انوالو ہے. مریم نواز صاحبہ اور باقی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو اہل سنت جماعت کی مسجد ہیں ان کو سیل کیا جائے گا، ان پر تالے لگائے جائیں گے اور ان کو سیل کر دیا جائے گا. اور مسجدیں سیل ہو چکی ہیں. ہم بطور مسلمان تباہ ہو چکے ہیں. ہم بطور مسلمان کس کے پاس جائیں؟ ہم اللہ کے گھر کو تو سیل کر چکے ہیں. اللہ کے گھر میں ہم اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے. ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے.